بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ حضرت شبہ کا ازالہ عجیب اور غریب شبہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو کئی بیویاں رکھنے کی اجازت ہے ہمارے مذہب اسلام میں، لیکن ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا مذہب ہے۔ اچھا، آپ کیا فرمائیں گے اس کے اوپر؟ اللہ اکبر، بہت جی چن کے لایا۔ تو اگر اسلام کی یہ مساوات آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی اور مذہب کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے جس کو آپ بطور مثال ہمیں پیش کر سکیں۔ آپ یہودیت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے۔ نہیں۔ عیسائیت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے۔ مجوسیت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں اجازت ہے۔ ہندو مت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہاں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے۔ دنیا آسمانی دینوں میں سارے دین جتنے ہیں ان کے دروازے کھٹکھٹائیں آپ ہیں، اور ہمیں بتائیں کہ کون سا مذہب ہے کہ جو ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور تو اور یہ امریکہ یورپ کی جو کلچرل سوسائٹیاں ہیں، ان کی کلچرل سوسائٹیوں میں کس سوسائٹی کے اندر ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے؟ یا امریکہ کے قانون کے اندر یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، تو وہ بتائے وہ کون سا مذہب ہے زمینی یا آسمانی کہ جہاں ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے؟ آپ اگر کوئی مثال ہمیں پیش کریں گے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر مزے کی آپ کی تان ساری ٹوٹی اسلام پر ہی ہے، باقی کسی کا آپ نام نہیں لے رہے ہیں۔ آپ یا تو کہیں کہ دیکھ دنیا کے سارے مذہب جو ہیں ان میں تو ایک عورت کو کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہے، اور آپ اسلام میں دیکھو جی اسلام تو مساوات کا مذہب ہے اور اس میں اجازت نہیں ہے۔ بھئی اجازت تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو اعتراض اسلام پر ہی ہوا، اس کا مطلب یہ آپ کا اندر کا تعصب بول رہا ہے، یہ آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے جس کو آپ جو اگل رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی مساوات یہ ہے کہ بھی ایک عورت کو بھی کئی شوہر رکھنے کی اجازت ہو، تو پھر آپ کے ملک کے اندر ایک حاکم ہوتا ہے اور سارے محکوم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر ایک حاکم نہیں بلکہ سارے حاکم بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ اب پریزیڈنٹ ایک ہے امریکہ کا، باقی لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی رعایا اس کی محکوم ہے، حاکم ایک محکوم کروڑوں۔ پوری دنیا کے ہر ملک کا حاکم ایک محکوم کروڑوں لاکھوں، کیوں؟ بھئی جب حاکم کے نیچے لاکھوں کروڑوں محکوم ہیں، پھر ہر محکوم کے حاکم بھی کروڑوں ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں لیکن بیٹے کے 4 باپ کیوں نہیں ہیں؟ ایک ماں کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کی 4 مائیں کیوں نہیں ہیں؟ ایک باس کے 10 ورکر ہیں، ایک ورکر کے 10 باس کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ کی تو صبح شام کی سوسائٹی میں اس سلسلہ چل رہا ہے، کمپنی کے ایک باس ہے باقی سارے اس کے ماتحت ہیں، تو یہ نہیں کیوں کہتے اسے ہر ماتحت کا کہ جو ہے وہ 50 باس ہونے چاہیے؟ کیوں نہیں کرتے آپ؟ جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہاتھ میں ہے آپ تو تبدیلی لائیں نا۔ آپ امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر آپ تو کم از کم کریں کہ ہر ورکر کے اوپر 10 باس ہے، جیسے ہر ایک باس 10 ورکروں پر۔ تو جواب اس کا یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ذلت ہے، اس میں عزت نہیں ہے کہ ایک حاکم 10 محکوموں پر، یہ عزت کی بات ہے، لیکن ایک محکوم پر 10 حاکم یہ ذلت کی بات ہے۔ تو ذلت کا راستہ آپ اختیار نہیں کرتے، اسلام کیوں اختیار کرے گا؟ کیونکہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک عام آدمی ہے، کیونکہ یاد رکھے حاکمیت کا اثر جیسے جیسے انسان کے اسٹیٹس میں آتا ہے اس کی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اس کی عام عزت ہے، لیکن وہی اگر اسمبلی کے اندر ایم این اے بن جاتا ہے اس کی عزت بڑھ گئی نا، ایم پی بنتا ہے عزت بڑھ گئی، سینیٹر بن جاتا ہے عزت بڑھ گئی، یہاں کی دنیا کانگریس مین بن گئی۔ تو جیسے جیسے اس میں حاکمیت آتی جاتی ہے اس کے کچھ ماتحت بڑھتے جاتے ہیں، اس کی عزت بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں من جملہ ذلت موجود ہوتی ہے، کیونکہ ایم این اے کے اوپر والا جو ہے اس کے اعتبار سے ابھی بھی اس میں ذلت ہے، کیونکہ اوپر والا اس سے زیادہ عزت والا ہے۔ لیکن یہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، تو جب بالکل حاکم اعلیٰ بن جاتا ہے یعنی پریزیڈنٹ بن گیا، تو اس کا مطلب یہ سب سے زیادہ عزت اس پریزیڈنٹ کی ہے، اس کے ماتحت جتنے ہیں جتنے قریب ہیں اسٹیٹس کے اعتبار سے ان کی عزت ہے،
جیسے نیچے آتے چلے جاتے محکومیت بڑھتی جاتی ہے، وہ ذلت میں بدلتی جاتی ہے نا. تو یہاں تک ایک اسٹریٹ پہ چلنے والا آدمی، عام آدمی، وہ بیچارہ لے مین ہو جاتا ہے، بالکل سب سے کم عزت اس کی. اسی طریقے وزیر اعظم، پرائم منسٹر، اس کی عزت بڑھ گئی، اس کے نیچے والوں. تو معلوم ہے کہ حاکمیت کا اثر جہاں آئے گا وہاں عزت بڑھے گی، جہاں محکومیت بڑھتی جائے گی وہ ذلت بڑھتی جائے گی. تو آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ملک کا حاکم ایک رکھتے ہیں، محکوم لاکھوں رکھتے ہیں، لیکن بیوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت جو ہے، وہ عورت پر 4 شوہر رکھے ہیں، 4 شوہر رکھے. تو آپ تو اس کو ذلت کا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اسلام عورت کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس عورت کے اگر 4 وہ ہوں گے شوہر، یہ ایسی جیسے ایک ورکر کے 4 باس ہوں. تو آج بھی ہوتا ہے نا، آج بھی کمپنی میں ہوتا ہے کہ ایک باس نے اس کو آرڈر یہ کرو، دوسرے نے یہ، تو وہ ورکر کہتے ہیں یار کیا ہے، تم میرے باس ہو، تم میرے باس ہو. غصے ہوتا ہے نا. وہ 2-3 باسوں کی جو لیتا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں یار میرا باس، تم نہیں بولو. وہ اس پہ ذلت محسوس کرتا ہے، یہ بھی مجھ پہ آرڈر چلا رہا ہے، یہ بھی آرڈر چلا رہی ہے، تو ذلت محسوس. تو عورت جو ہے، اب عورت کے اوپر 4 شوہر ہوں تو عورت کی ذلت ہے. کیوں کہ اس میں شک نہیں کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے اپر ہینڈ رکھا ہے، اور عورت کو انڈر ہینڈ رکھا ہے، اس معنی میں کہ مرد اس عورت کے خرچے پانی کا ذمہ دار ہے. اس کا نان نفقہ، اس کا سکنا، اس کا خیال ہے، سارا مرد کے ذمے ہے. مرد سب اس کا کرتا ہے. تو اور پھر مرد مہر دے کے اس کو حلال کر کے اپنے گھر میں لاتا ہے. تو مرد کو اس لیے قرآن نے بھی کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کے اوپر حاکم اس معنی میں ہے کہ بھی یہ ساری ذمہ داریاں یہ نبھاتے ہیں. جیسے پریزیڈنٹ ملک کا، وہ پورے ملک کا خیال کرنے کا ذمہ دار ہے، غریبوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ذمہ دار ہے. وہ ان کے سارے ایسی پلاننگز کرے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے. تو ایسے ہی شوہر جو ہے وہ ذمہ دار ہے عورت کا. جب ذمہ دار ہے تو یہ خرچ کر رہا ہے، تو حاکمیت کا ایک درجہ اس کے اندر آتا ہے، اور اس میں محکومیت کا درجہ آتا ہے. ایک شوہر، اب ایک شوہر میں وہ ذلت محسوس نہیں کرتی جو 10 شوہروں میں کرے گی. دیکھو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو آدم کا پتلا بنایا. اماں ہوا کا بھی تو پتلا بنایا جا سکتا، تو کیوں نہیں بنایا؟ اس نقطے پہ کیوں نہیں غور کیا آپ نے کہ اماں ہوا کا بھی اسی طرح برابر کا پتلا بناتے اور دونوں کو زندہ کرتے، اب شادی کرتے؟ ایسا ہو سکتا تھا نا. لیکن آدم کا پتلا بنایا اور اماں ہوا کو ان کی پسلی میں توڑ کے نکالا، نیچے کی پسلی لیفٹ سائڈ کی اس کو توڑا، اس سے اماں ہوا کو پیدا کیا. آخر اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز اصل میں یہی ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدم اصل ہے، اسی کے وجود میں سے اماں ہوا کو پیدا کیا. اس میں ایک بات یہ کہ آدم جو ہے محبت کرے گا اس سے جو اس کے وجود سے نکلا، تو محبت دی اس عورت کو. دوسرا یہ کہ اس کے وجود ہی کا حصہ ہوگا تو عورت کے لیے کوئی ذلت نہیں ہے. جب اپنی وجود کا حصہ ہے تو گویا کہ عورت کے ساتھ کو اس کے ساتھ محبت کا ایک انس کا ایک تعلق ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ اسی وجود سے پیدا کیا تو اس کے نان نفقے سکنے کا ذمہ دار آدم ہوگا، لہذا شوہر ذمہ دار ہوتا عورت کا. ٹھیک، لہذا تخلیقی طور پہ بھی اللہ نے مرد کو ایسا بنایا قوی کہ وہ باہر سے کما کمو کے لاتا ہے گرمی میں سردی میں، اور عورت گھر میں بیٹھی اس کو کھلاتا ہے. اس کو اتنا قوی نہیں بنایا اعصابی اعتبار سے. تو معلوم ہوا کہ عورت کو ذلت سے بچانے کے لیے اسلام نے اصل میں نہیں اجازت دی کہ ایک عورت کے 4 شوہر ہوں. بلکہ آپ اگر مشاہدہ کریں گھروں کے اندر، جن گھروں کے اندر جو ہے شوہر ایک تو احکام چلا رہا ہے اپنی بیوی پہ ہے، اور شوہر کا بڑا بھائی جو اس بیوی کا جیٹھ ہے، جیٹھ بھی احکام چلائے کہ دیکھو بھابھی آپ نے یہ کیا کیا، بھابھی آپ یہ کرے وہ کرے، تو وہ بھابھی کیا کرے، وہ ذلت فیل کرتی ہے. وہ شوہر کو کہتی ہے یار دیکھیں آپ کے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے جیٹھ ہے میں عزت کرتی ہوں، لیکن یہ کیا بات ہے مجھے آرڈر لگاتے رہتے ہیں. تو وہ اتنی سی بات برداشت نہیں کرتی، اور جبکہ اس کو شوہر ہونے والی حیثیت حاصل نہیں ہے. اور اگر کل کو 4 شوہر ہوں تو 4 شوہر آرڈر لگائیں گے تو کیا خیال ہے، وہ عزت محسوس کرے گی. اسی طریقے سے ساس اگر کوئی بات کرتی ہے تو اس کو کہاں برداشت ہوتا ہے، کم برداشت ہوتا ہے. شوہر سے کہتے دیکھیں آپ مجھے ڈانٹ لیں جس طرح ڈانٹنا ہے، لیکن آپ کی اماں کو کیا کہ مجھے آپ کھڑے مجلس میں ذلیل کیا انہوں نے. تو مطلب یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک کی تو محکومیت اعزاز سمجھتی ہے، لیکن 4 بنا دیے تو یہ کیا سمجھے گی، عزت، ذلت. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو ذلت سے بچایا ہے.
اور آپ پوری دنیا کے باقی سارے شعبوں میں معاملات میں یہی اصول چلاتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے فوراً آپ کہہ دیتے ہیں کہ ایک بیوی کے لیے 4 شوہر کیوں نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کی مسٹیک۔ اور دوسری اس کی تخلیقی دلیل کہ اللہ نے تخلیقی طور پہ انسان کو مرد کو پیدا قوی کیا ہے، اور قوی پیدا ہونے کی وجہ سے گرمی میں، سردی میں، برف میں، دھوپ میں مزدوریاں کر کے کما کے لاتا ہے، اور اعصابی تخلیقی طور پہ عورت کو صنف نازک کمزور رکھا ہے، تو وہ گھر میں رہتی ہے، وہ لے کے آتا ہے اس کے لیے اور اس کی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ لہذا تخلیقی اعتبار سے بھی مرد کے اندر اللہ نے وہ قوت اور تاب رکھی ہے کہ وہ اپنے ماتحت کئیوں کو لے کے چل سکتا ہے، لیکن عورت کے اندر یہ تاب نہیں رکھی، وہ اتنی کمزور صنف نازک ہے، وہ 4 مردوں کو لے کے چلے، یہ تخلیقی اعتبار سے بھی اس کی اجازت نہیں، اور خود تخلیق بھی اس کا انکار کرتی ہے۔ اور دوسری فطری دلیل یہ ہے کہ فطری طور پہ عورت کو اللہ تبارک و تعالی ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر ایک مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی۔ آپ کو پتا عورت بات جتنی بھی بے حیا ہو کہ مرد آنکھوں میں آنکھیں ڈال بات کرے تو عورت کی آنکھیں خام کو جھک جاتی ہیں، تو یہ آنکھیں جھک جانے کا مطلب ہے کہ کئی مردوں کے لیے تخلیق ہی نہیں ہوئی، اس کی فطرت ہی کئی مردوں کو قبول نہیں کرتی۔ ایک اپنے شوہر کے ساتھ تو محبت کی نگاہ سے دیکھ کے یا اگر کوئی شکوے کی نگاہ سے دیکھ کے بات کر سکتی ہے، کسی اور عام بندے سے نہیں کرتی، وہاں اس کی نگاہ حیا سے جھک جاتی ہے۔ تو نگاہ جھکنا فطرت بول رہی ہے کہ یہ ایک مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، کئی مردوں کے لیے نہیں۔ وہ الگ بات ہے بازاری عورتیں اگر ہیں تو بازاری عورت کا تو کوئی کرائٹیریا نہیں نا، وہ تو 10 مردوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ تو بے حیائی ہو گئی ہیں، وہ تو آنکھیں ڈال کے بات کرے جیسے بات کرے، وہ بات ہو رہی ہے وہ جو فطرت کی حیا جو اللہ نے عورت کو عطا کی۔ تو فطری دلیل ہے اس بات کی کہ عورت ایک ہی مرد کے لیے پیدا کی گئی، 4 کے لیے نہیں۔ اور دوسری شماریاتی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ شمار کریں کہ پوری دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد زیادہ ہیں، اور یہ آج تک ہی چلا آ رہا ہے کہ عورتیں ہمیشہ زیادہ رہی ہیں اور مرد کم رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مرد کے لیے زیادہ عورتیں ہو سکتی ہیں، ایک عورت کے لیے زیادہ مرد نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک عورت کے لیے زیادہ مرد ہوئے تو باقی ساری عورتیں رہ جائیں گی، ان کو مرد اویلیبل نہیں ہوں گے۔ تو دیکھو معلوم ہے کہ شماریاتی طور پہ بھی عورتیں زیادہ دنیا میں، لہذا ایک مرد کو اسلام نے جیسے 4 کی اجازت دی ہے تو مطلب وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گی، ٹھیک۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ عورتیں بھی 4 مرد لائیں تو مرد تو آلریڈی کم ہیں، تو آدھی عورتوں میں بٹ گئے مرد سارے، تو باقی عورتیں کہاں گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ شماریاتی دلیل بھی اس بات کا جو کی تائید کرتی ہے کہ ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد ہونا چاہیے، ایک کے لیے 4 کی اجازت نہیں۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ مشاہداتی دلیل کا مطلب یہ کہ مشاہدہ بھی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ جب 4 بیویاں لے آتا تو ان سے نبھا کرتا ہے، ان کو نبھا لیتا ہے، ان کا نان نف کا سکنا سب کر لیتا ہے، لیکن ایک عورت اگر 4 مرد لے تو وہاں نبھا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ جیسے یہاں مغربی دنیا کے اندر اب ایک معشوق ہے، ایک گرل فرینڈ ہے، اس گرل فرینڈ کے فرینڈ جو 4 ہیں، مثلا عاشق اس کے 4، ایک محبوبہ کے 4 عاشق ہیں، تو کیا خیال ہے وہ سمجھوتا اور کمپرومائز کر کے رہتے ہیں؟ کبھی نہیں رہتے، بلکہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے ہیں، بلکہ اپنی محبوبہ پہ نظر رکھتے ہیں کس کی کال تھی، ٹونی کی تو نہیں تھی، مائیکل تو نہیں تھا، کیونکہ ان کو ان سے دشمنی ہو گئی، تو 4 شوہر ہو کر کون سا پیار پیدا ہوگا؟ تو یہ آپ کا یہ جو کلچر بتا رہا ہے کہ اگر اس کے 4 شوہر ہوئے تو کیا خیال ہے ایک شوہر دوسرے کو برداشت کرے گا؟ ٹھیک۔ اور پھر ضرورت ایسی ہے کہ یہاں چلو محبت اور لو کے اندر تو لڑکی نے گرل فرینڈ نے ایک کو کہہ دی تم آ جاؤ ہم چلتے ہیں کافی پینے، دوسرے کو سوری میں بیمار ہوں، ٹھیک۔ لیکن شوہر اگر ہے وہ تو شوہر تو آپ کو پوچھے بغیر ہی آئے گا، تو 4 آ گئے، اب آپ ضرورت کس کی پوری کریں گے؟ ٹھیک۔ تو معلوم ہے کہ ایک عورت ایک ہی کے لیے، ٹھیک۔ ایک اور دوسری ایک اور بڑی نقطے کی بات، اگر بالفرض ایک مرد کی ایک عورت کے 100 شوہر ہوں، بالفرض ایک عورت کے 100 شوہر ہوں، تو جب حمل ہوگا تو ایک حمل سے 1 یا 2 ہی بچے پیدا ہوں گے نا۔ اگر 100 بھی شوہر ہے تو بچہ تو جب ٹھہر گیا تو بس وہ ایک ہی کا ٹھہر گیا نا، باقی تو فارغ ہو گئے نا۔ تو وہ 9 مہینے میں ایک ہی بچہ پیدا ہوگا یا ٹوین ہو گئے تو زیادہ 2 ہو گئے، یہ ہے نا، 9 مہینہ کا عرصہ گیا۔ لیکن اگر ایک شوہر کی 100 بیویاں ہوئی بالفرض بالمحال، وہ 100 کی 100 کو حاملہ کر سکتا ہے، 100 بچے پیدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟
تو معلوم ہوا کہ دیکھو یہ گویا کہ جنسی طور پر بھی اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کے لیے ہے، اور ایک مرد جو ہے وہ 4 عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چاروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر کے وہ توالد و تناسل جو مقصود ہے اس زندگی کا وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک عورت کے کئی شوہر ہوں گے تو مقصود زندگی تو ختم ہو گیا، وہ تو ایک کا حمل ٹھہر گیا، باقی چھٹی، باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے قریب بھی کیا آئیں گے وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات گھوم پھر کے وہیں آنی ہے کہ ایک عورت ایک ہی مرد کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری جنسی دلیل، مشاہداتی دلیل، فطری دلیل اور یہ شماریاتی دلیل، تخلیقی دلیل، یہ سب دلائل یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عورت اصل میں ایک ہی مرد کے لیے ہے، اور ایک مرد جو ہے وہ زیادہ عورتوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص قسم حاکمیت اور اس کو نان نفقے کا جو اللہ نے اس کو جو اہلیت دی ہے اس وجہ وہ زیادہ کو لے کے چل سکتا ہے، لیکن ایک عورت وہ 4 مردوں کو لے کے نہیں چل سکتی۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے، یا دماغ کا فساد ہے، عقل کی بدبو ہے، یہ تعفن ہے معاشرت کی، جس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں فریڈم تو یہ ہے کہ ان کی 4 بیویاں ہیں تو میرے بھی 4 شوہر ہونے چاہیے۔ یہ اندر کی گندگی ہے، اور اندر کی گندگی کو اگر لے کے چلیں تو پھر آپ 4 پہ بھی نہیں رکیں گے۔ کیا یہاں کے وہ لوگ کہ جو خدا نہ خواستہ گندی عورتیں چیزوں پہ پڑ گئیں، کیا وہ 4 پہ رکتی ہیں؟ تو 400 پہ بھی صبر نہیں آتا تو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔